تو یہ جب علم حقیقت میں اللہ کا نور ہے، وہ نور جب بندوں میں منتقل ہوتا ہے تو اس علم سے بندگی کا سلیقہ بھی ملتا ہے اور بندگی کے آداب بھی ملتے ہیں، جس کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چاہے وہ آج زمانے نے علم کو مختلف کر دیا ہے، عصری علم، مذہبی علم، جو بھی علم ہے اپنی جگہ ہر ایک کی اہمیت اور فضیلت اور ضرورت ہے۔ بالخصوص جو ضروریات دین کا جو علم ہے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ ہر ایک کو سیکھنا لازم ہے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مولانا اویس صاحب نے ایسے طلباء و طالبات جو اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں، انہیں دین کی بنیادی جو ایسی تعلیم جو فرض کے دائرے میں آتی ہے وہ سکھانے کی غرض سے ایک جدید طرز پر یہاں پر ایک ماحول بنایا ہے، ایک نصاب بنایا ہے۔ اور میں نے طلباء کے امتحان لیتے ہوئے محسوس کیا کہ بہت بہترین انداز میں یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، اور ایک اچھا طلباء و طالبات میں، چاہے وہ اسکول کی تعلیم ہو یا مدرسے کی تعلیم ہو، جیسے ہی امتحان کے دن آتے ہیں تو ایک ہیبت، ایک فکر رہتی ہے، حتیٰ کہ جب امتحان حال میں ہوتے ہیں یا پھر ممتحن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک ہیبت طاری رہتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو ہماری تیاری بہتر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم میں ہیبت ہوتی ہے، یا پھر تیاری تو ہوتی ہے مگر ہم میں حوصلہ نہیں رہتا، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تیاری نہیں ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو فکر ہونی ہے۔ اب میں آپ میں سے کسی کو اٹھا کر یہ پوچھوں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو بغیر کسی کے خوف کے ہزاروں کے مجمع میں آپ اٹھ کر سورہ فاتحہ آسانی سے پڑھیں گے، کیونکہ آپ میں کانفیڈنٹ ہے کہ میں اس میں غلطی نہیں کر سکتا۔ میں اب پڑھوں گی تو غلطی کروں گی نہیں، آپ کے چہرے پہ بل نہیں آئے گا، بڑی ہی جرت کے ساتھ بڑی آواز میں آپ پڑھیں گے، کیوں کہ آپ کو ایک کانفیڈنس ہے، کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو اسی طرح امتحان میں بھی اگر آپ پہلے سے اتنی اچھی تیاری کریں گے تو امتحان لینے والا چاہے کتنا بڑا آدمی بھی رہے آپ کو فکر نہیں ہوگی۔ یہ چیز کو میں نے بعض طلباء میں محسوس کیا کہ بالکل بے فکری کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے، اور جو پوچھ رہے ہیں سوال ابھی ختم نہیں ہو رہا کہ جواب دینے کی تیاری میں۔ تو یہ ان کی ایک دن دو دن کی محنت نہیں ہے، بلکہ جس وقت سے مدرسہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر روزانہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کو روز ریپیٹ کیا جائے، بار بار پڑھا جائے، تو آخر ایگزام تک آپ کو زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ آسانی کے ساتھ امتحان دیتے ہیں۔ تو یہ جو تیاری جب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ امتحان کیسا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیاری تو ہوتی ہے مگر ایک ہیبت رہتی ہے، ایک کانفیڈنٹ نہیں رہتا۔ تو ویسے طلباء بھی جب ایگزام دینے کے لیے آئیں تو بالکل پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں۔ یہ امتحان میں آپ کامیاب ہوں گے نہ ہوں گے، اس سے آپ کو کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ نقصان کب ہوگا؟ آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، یہ نقصان ہے۔ امتحان میں کس لیول پہ آپ پاس ہو رہے ہیں یہ کوئی اتنی زیادہ اہمیت کی بات نہیں ہے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے نظریہ یہ بنانا ہے کہ ہم کو تعلیم حاصل کرنا ہے، ہم صرف ایگزام کامیاب کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہی چیز کو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو آج کل بعد میں امتحانات کا رواج نکلا، اس وقت تو نہ امتحان کا کوئی تصور تھا، کچھ نہیں تھا، مگر علم کی اہمیت تھی، علم سیکھنے کا جذبہ اور جستجو تھی۔ نیت یہ تھی کہ علم حاصل کرنے کے بعد زندگی میں انقلاب آئے، ہمارا رب ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے اس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر کریں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور آج کل بہت سارے طلباء و طالبات جن سے میری بات بھی ہوتی رہتی ہے، جو دینی مدارس کے بھی ہوتے ہیں اور اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ ایک بے چینی یا ایک ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں تعلیم کو لے کر۔ وہ اتنا زیادہ سٹریس میں جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ تعلیم کو لے کر بیمار پڑ جاتے ہیں، یا پھر کئی طرح کے خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ جب چیزیں ہم محسوس کریں تو سب سے پہلی بات، تعلیم کو اتنا زیادہ ذہن پہ لے کر پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔
آپ ریلیکس رہ کے جتنا پڑھیں گے، جتنی خوش مزاجی کے ساتھ پڑھیں گے، تب اس کے صحیح پازیٹیو اثرات آپ کے ساتھ نظر آئیں گے۔ تو یہ آپ تعلیم کو یا امتحان کو اتنا زیادہ ذہن میں بوجھ لے کر بالکل بھی پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ بالکل ریلیکس رہ کے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اور کوئی بھی چیز یاد کرنا ہے یا پڑھنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عموماً میں طلباء کو دیکھتا ہوں اسکول کالجز کے، کہ جیسے ہی ان کے سامنے استاد یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو یاد کرنی ہے، تو ہم لیتے ہی ایک ایک لائن کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ جو چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو دیکھ کر 10 سے 20 مرتبہ دیکھ کر پڑھیں۔ صرف جس کو دیکھ کے پڑھنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ جو میٹر ہے، جو مواد ہے، جو سبق ہے، وہ دیکھ کر پڑھنے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یاد کرنا شروع کریں گے تو بالکل آپ کو آسانی سے ایسا یاد ہوگا کہ آپ پھر کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو یاد کرنے کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے، رٹنے کا جس کو کہتے ہیں، وہ بالکل تھوڑا سا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم سبق کو دیکھ کر ذہن نشین کر لیں، بار بار دیکھ کر پڑھیں۔ دیکھ کر پڑھنے کے بعد پھر آپ یاد کرنا شروع کریں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ یہ چیزیں عموماً طلباء اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ جیسے ہی سبق سامنے آیا ایک ایک لائن یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ یاد کر بھی لیں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو صحیح پڑھیں گے، ایک ایک حرف کو 10 بار 20 بار آپ دیکھ کر پڑھیں گے، یاد بھی اس کے بعد آپ جب شروع کریں گے تو یاد آسانی سے ہو جائے گا، اور پھر وہ بھولا بھی نہیں جائے گا، اور آپ کو اس کے بارے میں جب دوسرے لوگ پوچھیں گے تو آپ بہتر انداز میں اس کو سمجھا سکیں گے۔ کوئی چیز ہم سمجھ کر سمجھاتے ہیں تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، رٹ کر سمجھاتے ہیں تو اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ جو چیز ہم سمجھ کر سمجھانا چاہتے ہیں، یہ سامنے والے کو اندازہ ہوتا ہے، امتحان لینے والے کو، یہ اسٹوڈنٹ نے کیسی تیاری کی ہے۔ تیاری اگر بہتر ہوتی ہے تو ممتحن جو امتحان لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بچے نے کیسی تیاری کی۔ تو یہ تعلیم یہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جو آپ کو لے کر چلنا ضروری ہے۔ امتحان کے لیے آپ کو اتنا کرنا ہی ہے، یہ تو لازمی چیز ہے، مگر اس کے ڈپریشن کا شکار ہو جانا، طبیعت خراب کر لیا ہے۔ آپ محنت کریں، بہت زیادہ محنت کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ نے فرمایا کہ انسان جو محنت کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، جو اس نے محنت کی اس کا پھل، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ وہ عنقریب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ہم محنت کرتے ہیں تو محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو اکیڈمی ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے جس سے آپ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ایک اچھی فکر کے ساتھ اور ایک اچھے ماحول کے ساتھ یہاں پر آپ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس اکیڈمی کو مزید ترقی عطا فرمائے، یہاں کی طلباء و طالبات کو قابل ترین بنا کر امت کے لیے ایک اثاثہ بنائے، اور اس کے ذریعے سے امت کے خواتین کو اصلاح کا ایک بہت بڑا سرمایہ ملے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔